مہر النساء حازم کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے رہائی تو نہیں مانگی تھی، جیسے گزر رہی تھی گزرنے دیتے۔ گھر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی ہوئی لڑکی کی واپسی کسی طوفان سے کم نہیں ہے۔ بہتر تھا تم مجھے عمر بھر قیدی بنا کے رکھ لیتے، جانتے ہو اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ میرے ماں باپ پہلے ہی میرے بھاگ جانے سے اور ویڈیو میں اپنی پسند کی شادی کا اعتراف کرنے سے آدھے تو مر چکے ہیں، لوگوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، میری وجہ سے ذلت کی زندگی جینے پہ مجبور ہیں۔ اور اب یہ طلاق نامہ لے کے جب میں اندر جاؤں گی تو میرے ماں باپ نئے سرے سے اذیت برداشت کریں گے۔ میں تمہاری گنہگار تھی حازم، تو سزا صرف مجھے دیتے اور عمر بھر دیتے رہتے۔ میرے ماں باپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر یہ ذلت کا تماچا ان کے منہ پہ کیوں مار رہے ہو؟ مہر النساء نے وہ خاکی لفافہ جس میں اس کا طلاق نامہ تھا حازم کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اس بات سے وہ لاجواب تھا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ مہر النساء نے اس سے نظریں ہٹا لیں اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے حازم کی طرف نہیں دیکھا۔ رہنا تو وہ بھی حازم کے ساتھ نہیں چاہتی تھی۔ مہر النساء کا دوپٹہ آدھا کندھے پہ تھا اور آدھا زمین پر۔ اسے اپنی کوئی ہوش نہ تھی۔ بال بھی کیچر میں مکید تھے، لیکن اطراف سے لٹیں نکل کر بکھری ہوئی تھیں۔ اپنے گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے ڈور بیل دی، دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ حازم نے آنکھیں بند کیں اور کئی آنسو آنکھوں سے گرے تھے، جس پہ وہ حیران تھا۔ نہ جانے کیوں دل ملول سا ہونے لگا تھا۔ خود کو جھٹک کے اس نے کالے گلاسز پہنے اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ مہر النساء اتنی کمزور اور پیلی پڑ چکی تھی جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ خاکی لفافہ ہاتھ میں پکڑے لاؤنج میں پہنچ گئی۔ سامنے صوفے پر نیاز صاحب اور مہرو کی والدہ بیٹھی تھیں۔ مہرو کو دیکھ کے دونوں اس کی طرف لپکے۔ مہرو یوں تھی جیسے پتھر کی ہو چکی ہو۔ مہرو میری بچی! ماں نے بے اختیار اسے سینے سے لگایا۔ وہ اس قدر ڈپریسڈ تھی کہ ماں کا لمس پاتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی، ہاتھوں پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ بمشکل ہی مہرو نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی والدہ تیزی سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ مہرو میری بچی، کیسی ہو تم؟ مہرو نے ماں کا آنسوؤں سے بھرا تتر بتر چہرہ دیکھ کر منہ سے کچھ نہیں کہا، بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھو میرے بچے، تم نے کچھ بھی نہیں سوچنا، کوئی ٹینشن نہیں لینی، بس تم واپس آ گئی، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ مہرو کی والدہ اس کا چہرہ اور پیشانی چومنے لگی۔ مہرو جانتی تھی کہ دنیا کی ذلت اب انہیں بھی اٹھانی پڑنی ہے، لیکن مجھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کیسی بدبخت اولاد ہوں میں، جو اپنے ماں باپ کے لیے ذلت کا سبب بن رہی ہوں۔ تکلیف کی شدت سے اس کے ہونٹ لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیہ بھگونے لگے۔ اس کی والدہ نے اس کے آنسو صاف کیے، کہنے لگی خبردار جو تم روئی تو دیکھو کیا حالت کر دی اس کمینے شخص نے تمہاری۔ اس کی والدہ نہ جانے حازم کو اور کیا کیا کہتی رہیں، لیکن ایک لیڈی ڈاکٹر نرس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کی رپورٹس آ چکی ہیں، ایک دن انہیں انڈر آبزرویشن رکھنا پڑے گا۔ ان کا HB7 پوائنٹ ہے اور پھر یہ پریگننٹ بھی ہیں، اس لیے اتنا کم بلڈ ماں اور بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ خبر مہر النساء کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کے لیے بھی دھماکہ خیز تھی۔ پریگننٹ؟ مہرو کی والدہ تو ششدر سی رہ گئی۔ بیٹی 6 ماہ بعد گھر پہنچی تھی تو کس حال میں پہنچی تھی؟ مہرو کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک شخص سے نفرت کی ہے اور بڑی شدت سے کی ہے۔ اس کے ساتھ بتائے ہر لمحے پہ مجھے اگر اختیار ملے تو میں اپنی زندگی کے صفحات سے پھاڑ کے پھینک دوں، حازم نامی شخص کو اپنے حافظے سے مٹا دوں۔ لیکن میری قسمت تو دیکھو، ایسے شخص کی اولاد میرے وجود میں ہے۔ یہ میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہے، اور اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو نہ جانے کیا کرے گا میرے ساتھ۔ میرے بچے کو مجھ سے چھین لے گا، مجھے عمر بھر تڑپنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ مہر النساء کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، وہ سر کو دبانے لگی۔ مہرو کیا بات ہے بیٹا، سر میں درد ہے؟
مہرو کی والدہ اسے دیکھ کے پریشان سی ہو گئیں۔ نرس، ان کا بی پی چیک کریں اور انہیں نیند کا انجیکشن دیں۔ ڈاکٹر کی انسٹرکشن پر نرس مہرو کا بی پی چیک کرنے لگی جو کہ ہائی تھا۔ نرس فوراً سے اسے میڈیسن دینے لگی۔ چند دن بعد ہی وہ گھر لوٹ آئی تھی۔ پورا دن وہ چپ رہتی تھی۔ نیاز صاحب خود بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ کام کاروبار میں کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ زیب النساء بھی ارمان کے ساتھ مہر النساء سے ملنے آئی تھی۔ اس کی خالہ بھی مہرو کی دلجوئی کرتی رہیں، لیکن ایک چپ تھی جو مہر النساء کے ہونٹوں پر ہر وقت رہتی تھی۔ ایک آنسو تھے جو آنکھوں میں ہر وقت ٹھہرے رہتے تھے۔ ابھی تک کسی نے مہر النساء سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کیا وہ خود اپنی مرضی سے گئی تھی یا اسے ڈرایا دھمکایا گیا تھا؟ جس حالت میں وہ لوٹ کر آئی تھی وہ محبت کی شادی تو ہرگز نہ تھی۔ نہ ہی مہرو کے گھر میں پسند کی شادی پہ سختی اور پابندی تھی کہ اسے یہ چور راستہ اپنانا پڑتا۔ نہ ہی حازم کوئی غریب گھر کا لڑکا تھا کہ نیاز صاحب کو اعتراض ہوتا۔ اگر وہ اپنا رشتہ مہر النساء کے لیے بھیجتا تو 100% اس کے رشتے پہ سوچا جاتا۔ لیکن یہاں قصہ کچھ اور تھا۔ نیاز صاحب اب زیادہ تر وقت گھر پہ ہی گزارتے تھے۔ جو خاکی لفافہ مہرو کے ہاتھ میں تھا اسے بنا دیکھے ہی ایک دراز میں رکھ دیا گیا تھا، کیونکہ وہ آتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس وقت انہیں مہر النساء کی پرواہ تھی، نہ کہ اس خاکی لفافے کی، اور بعد میں یہ بات ان کے ذہن سے بھی نکل چکی تھی۔ 1 مہینہ بیت گیا۔ مہر النساء کی طبیعت میں ذرا سا بدلاؤ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مزید کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نہ ٹھیک سے کھاتی تھی، نہ بولتی تھی۔ اسے اندر سے غم ہی کھائے جا رہے تھے۔ فواد کا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا اسے اندر سے مار چکا تھا۔ بے شک مہرو نے خود انکار کیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ فواد اس کے لیے اتنا اہم ہو چکا ہے۔ اس پہ ستم یہ کہ وہ امید سے تھی۔ جب تک وضع حمل نہ ہو جاتا اسے عدت میں رہنا تھا، کیونکہ حالت حمل میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دے دی اور وہ حالت حیض میں تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا عبداللہ کو حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر اسے بعد از حیض طہر میں طلاق دے یا حالت حمل میں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایک ذہنی انتشار تھا جس نے مہرو کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ جب انسان اندر سے مر جائے تو صرف سانس لیتا ہے، وجود ہی بچ جاتا ہے۔ ابھی اسی اذیت سے باہر نہیں نکلی تھی کہ ایک تہلکہ خیز خبر نے مہرو کا رہا سہا چین بھی چھین لیا۔ میڈیا پر اس کی ایک اور پرستار لڑکی جو اس کے ناولز کی دیوانی تھی، اس کے انٹرویو نے مہر النساء کے ہوش اڑا دیے۔ مہرو موبائل کے یوٹیوب کو سرچ کر رہی تھی تاکہ اپنے ذہن کو مصروف کر سکے، جب ایک لڑکی کا انٹرویو دیکھ کر اس کا دل دہل کے رہ گیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ کم عمر 11ویں جماعت کی وہ لڑکی عروسی لباس پہنے ایک نوجوان کے ساتھ کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس نے بھاگ کر اس لڑکے سے شادی کر لی ہے کیونکہ اسے مہر النساء کے ناولز بہت پسند تھے۔ وہاں جب لڑکی کو کڈنیپ کر کے شادی کی جاتی تھی تو یہ بات اس لڑکی کو بہت امپریس کرتی تھی، اور جب یہ پتہ چلا کہ اس کی پسندیدہ رائٹر نے بھی اپنے محبوب کے ساتھ بھاگ کے شادی کی ہے تو اسے یہ بات اور بھی اچھی لگنے لگی۔ جب مہر النساء کی ویڈیو اس نے دیکھی جس میں اس نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا اعتراف کیا تھا تو وہ اس لڑکی کے لیے ہیروئن کا درجہ رکھ چکی تھی، اس لیے اس نے بھی کسی لڑکے سے دوستی کی اور اس سے بھاگ کے شادی کر لی، اور وہ کھلے عام بڑی دیدہ دلیری سے اس بات کا اعتراف کر رہی تھی۔ مہر النساء پر کیا بیتی تھی یہ تو صرف وہ ہی جانتی تھی، لیکن دنیا کی نظر میں وہ ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جس نے اپنے ناول کی کہانیوں کو سچ کر دکھایا تھا۔ یہ شاید اس کی سزا تھی جو قلم کے غلط استعمال سے اسے مل رہی تھی۔ مہر النساء اور اس جیسی بولڈ لکھنے والی رائٹرز کے قلم کی بے باکی کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا تھا کہ گھر سے لڑکیوں کے بھاگ جانے کی شرح پہلے سے بڑھ چکی تھی۔ بھاگ کر ایک ویڈیو میڈیا پہ بھیج دی جاتی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی ساری زندگی کی کمائی عزت کا جنازہ 4 دن کی محبت کی خاطر نکال دیا ہے، کیونکہ ناولز کے مطابق ایک لڑکے سے چند ماہ کی محبت
ماں باپ کی کئی سالوں کی محبت سے بہت بڑھ کر اہم بتائی جاتی تھی، اور جب وہ لڑکا اپنا شوق ختم ہونے کے بعد اس لڑکی کو چھوڑ دیتا تو ایک بدنامی کا داغ لیے وہ گھر کی چوکھٹ پر آ بیٹھتی۔ نہ لڑکوں کو یہ سمجھایا جاتا کہ محبت کا مطلب عزت دینا ہے، اغوا کر کے نکاح کرنا نہیں ہے۔ نہ لڑکیوں کے نزدیک اس بات کی اہمیت دلائی جاتی کہ ماں باپ کی عزت پر قربان ہو جانا بھاگ جانے سے کئی گنا بہتر ہے۔ جو ماں باپ اپنی بیٹی کی خاطر اپنا سکھ، اپنا چین برباد کر لیتے ہیں تو کیا وہ اس کے بارے میں برا سوچ سکتے ہیں؟ پہلے لڑکیاں اپنی خواہشات اور آرزو کو اور پسند کو پسے پشت ڈالے ماں باپ کی عزت کی چادر اوڑھے وہیں جانا پسند کرتی تھیں جہاں ان کے والدین چاہتے تھے، اور کچھ عرصے بعد اپنی کی جانے والی محبت ایک حماقت لگتی تھی اور ماں باپ کا فیصلہ 100% درست۔ لیکن آج کل کے بچے بہت سیانے ہو گئے ہیں، جب تک زہر کو چکھ نہ لیں زہر کو زہر نہیں مانتے۔ ضروری نہیں ہے کہ عزت گنوا کر عزت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ کاش کہ کہانی کو ایک کہانی سمجھ کر پڑھا جائے، نہ کہ اسے اپنے سر اور اپنی زندگی پہ سوار کیا جائے، اور لکھاری بھی اپنی کہانیوں میں سچ لکھ کر لوگوں کی اصلاح کا سبق دیں، نہ کہ شادی کے رشتے کو لفظ بلفظ بیان کریں، کیونکہ انسان کی نفسیات 3 طرح کی ہوتی ہے۔ یا تو وہ بات کو حد درجہ مثبت لیتا ہے کہ منفی پہلو کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، جیسے کہ اس لڑکی نے بھاگ کے شادی کو مثبت لے لیا تھا، یہ سوچے بنا کہ کل کیا ہوگا۔ یا پھر شرمینہ کی طرح منفی لینے والے ہوتے ہیں کہ شادی سے ڈر اور خوف محسوس کر سکیں۔ مہر النساء نے وہ ویڈیو بند کر دی۔ اس وقت وہ ایک نئی ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ وہ قصوروار تھی کیونکہ اس نے قلم اٹھانے سے پہلے قلم کی اہمیت کو پڑھا تھا، لیکن شہرت کے حصول کے لیے اس نے ساری باتوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ پہلا افسانہ اس نے ایک ٹرک ڈرائیور کی آپ بیتی پہ لکھا تھا، جس میں ایک غریب ٹرک ڈرائیور کی بے بسی، مجبوری اور معاشرے میں اس کی محنت پر ملنے والے تھوڑے سے معاوضے کو وہ کس طرح پیسے بچا کر دن رات ایک کر کے حلال کرتا ہے، اسے بیان کیا گیا تھا، لیکن اس کے پڑھنے والے بہت کم تھے۔ بے بسی، غربت، شرافت، ایمانداری، حلال روزی کا حصول، یہ سب پڑھنے والے کم ہی لوگ تھے۔ یہاں تو زمیندارانہ لڑکوں کو پسند کیا جاتا تھا، جو اپنی جیپ میں مٹی اڑاتے ہوئے گزرتے، کیچڑ کسی گاؤں کی حسین معصوم انوسنٹ سی گوری پہ پھینکتے، اور وہ گوری جب چلا کے بولتی تو ہیرو چرچراتے ٹائر والی گاڑی کو روکتا، گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے نیچے اتر کے کالا چشمہ اتارتا، اور پھر اس گوری کو دیکھ کے ایسا دیوانہ ہوتا کہ اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے محل میں پہنچا دیتا، پھر اسے زبردستی نکاح کرتا، اس کے ساتھ قائم ہونے والے رشتے کو ہوس کی طرح استعمال کرتا، اور وہ اس کہانی کا ہیرو ہوتا۔ وہ لڑکی پہلے تو اس نوجوان سے نفرت کرتی، بھاگنے کی کوشش بھی کرتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس سے محبت کرنے لگتی۔ ایک طرف ہم اس نظام کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کہانیاں پھر بھی ایسی ہی پڑھنا چاہتے ہیں اور ایسی ہی باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور لکھنے والے واہ واہ سننے کے متمنی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے جواب دیں ہیں۔ حازم کے لیے واپسی کا سفر بڑا مشکل اور طویل تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تھکا دینے والے سفر کا آغاز کر چکا ہے۔ دل میں نہ جانے کیوں افسوس اور پچھتاوے کی چنگاری سی جلنے لگی تھی، حالانکہ نہ وہ مہر النساء سے محبت کرتا تھا، نہ اس کے ساتھ عمر گزارنے کا خواہش مند تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرنے کے باوجود لگ رہا تھا کہ مسافت کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ 2 دن پہلے ہی وہ طلاق نامہ تیار کروا چکا تھا اور اپنی اور رفت بیگم کی اٹلی کی ٹکٹ بھی کنفرم کروا چکا تھا۔ آج رات کی ان دونوں کی پاکستان سے ہمیشہ کے لیے واپسی کی فلائٹ تھی، لیکن مہرو کی آخری وقت کی باتیں، اس کے آنسو، اس کی پیلی رنگت، اجڑی ہوئی حالت، اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ دل نہ جانے کیوں محور الزام حازم کو دینے لگا۔ وہ دل سے یہی بحث کر رہا تھا کہ اس نے جو کچھ مہر النساء کے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، وہ اسی کے لائق تھی۔ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کی زندگی سے کھیلنے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ شرمینہ کی معصومیت سے کھیلنے کا حق اسے دیا کس نے تھا؟ 1000 دلیلیں وہ دل کے سامنے رکھ رہا تھا،
مگر دل کہاں اس کی سننے کو تیار تھا۔ بس یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے آنسوؤں کا حساب تم پر نکلتا ہے حازم۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ کبھی بھی چین نہیں لینے دیں گی تمہیں۔ اوہ شٹ اپ، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں اپنے دل سے جنگ کیے ہوئے تھا۔ حویلی پہنچ کر اس نے اپنے بیگ میں جلدی سے اپنے کپڑے ڈالنے شروع کیے۔ ملازمہ سے وہ کہہ چکا تھا کہ رفت بیگم کی پیکنگ کر دے۔ گاؤں سے 2.5 گھنٹے کا سفر تھا کراچی ایئرپورٹ کا، اس لیے افراتفری میں جتنی تیاری وہ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد یہ ملک چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ ایک ملازم سے اس نے اپنا اور رفت بیگم کا سامان گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا اور پھر رفت بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی تیار تھیں، چپ بھی تھیں۔ حازم نے چلنے کے لیے کہا تو کھڑی ہو گئیں، حالانکہ حازم نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ انہیں اٹلی لے جا رہا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ رفت بیگم نے بھی ہر بار کی طرح حازم سے سوال جواب نہیں کیے تھے جیسے وہ پہلے کیا کرتی تھیں۔ وہ پاکستان چھوڑنے کے حق میں بالکل نہیں تھیں کیونکہ یہاں شرمینہ کی قبر تھی۔ حازم کو لگا تھا کہ اگر اس نے رفت بیگم کو بتا دیا کہ وہ انہیں اٹلی لے جا رہا ہے تو وہ کبھی جانے کے لیے رضامند نہیں ہوں گی، اس لیے وہ انہیں انجان ہی رکھنا چاہتا تھا۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا حازم کو کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ کر لگا۔ بورڈنگ ہونے کے بعد بھی رفت بیگم نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ سن چکی تھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن وہ چپ تھیں۔ جہاز میں بیٹھتے ہی حازم نے خود ہی بات شروع کی۔ پھپھو، ہم اٹلی جا رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں حازم کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ ابھی بھی انجان ہے، ٹھیک سے سنا نہیں ہوگا، لیکن رفت بیگم کے چہرے پر اطمینان سا تھا۔ مجھے معلوم ہے حازم کہ ہم اٹلی جا رہے ہیں۔ آتے ہوئے شرمینہ کی قبر کو دیکھ کر میں نے اسے اپنے رب کی امان میں کر دیا تھا، اس لیے کہ میں جانتی تھی کہ بہت دور جا رہی ہوں، واپس نہ جانے اپنی بچی سے مل بھی پاؤں گی یا نہیں۔ رفت بیگم کی باتیں حازم کو ششدر میں ڈال رہی تھیں۔ وہ بالکل نارمل بات کر رہی تھیں، اس بات کو بھی مان چکی تھی کہ شرمینہ مر چکی ہے، حالانکہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دوائیوں کے زیر اثر ہے، کیونکہ جانے کی جلد بازی میں اس نے رفت بیگم کو دوا بھی نہیں کھلائی تھی۔ پھپھو، پاکستان میں ہمارا اب کچھ بھی نہیں رہا، پھر وہاں رہ کر کیا کریں گے؟ حازم کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، دل اندر سے اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، میرا تو پاکستان میں کچھ نہیں رہا، لیکن حازم تم پاکستان دوبارہ ضرور جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ حازم ان کی زو مانی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ میرا بھی وہاں کوئی نہیں رہا، میں واپس کیوں جاؤں گا؟ حازم کا واپس پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پاکستان میں جو اس کے لیے سب سے خاص تھی وہ تو منو مٹی نیچے جا چکی تھی۔ تمہارا سب کچھ یہیں پاکستان میں ہے حازم، تمہیں لوٹ کے تو جانا ہی پڑے گا۔ جب واپس جاؤ تو مہرو کو میرا سلام کہنا۔ بند آنکھوں سے رفت بیگم کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے فکرے نے حازم کے ہوش اڑائے تھے۔ وہ تو مہر النساء کو ہمیشہ شرمینہ کہتی تھیں، شرمینہ ہی سمجھتی تھیں۔ کون مہرو پھپھو؟ حازم جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے حازم، تم خاموش ہو جاؤ، رفت بیگم نے اس بار مدافعانہ انداز سے کہا تھا۔ حازم انہیں دیکھتا رہ گیا، وہ بالکل نارمل انداز میں بات کر رہی تھیں۔ شرمینہ کی وفات کے بعد پہلی بار وہ اسے نارمل لگ رہی تھیں۔ فاضل یسریٰ کو اس کے فلیٹ میں ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی ہوئی وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ فاضل کی جب بھی اس پہ نظر پڑتی تو وہ دیکھ تو کھڑکی سے باہر رہی ہوتی تھی، لیکن دماغ شاید کہیں اور تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ دیکھو، اگر نیا پاکستان بنانے کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہو تو پلیز بالکل مت سوچنا، بہت برا آئیڈیا ہے، یار بالکل بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ فاضل کی بلا وجہ کی بے تکی باتیں اسے مسکرانے پہ مجبور کر دیتی تھیں۔ تم کبھی سیریس بھی ہوتے ہو؟ یسریٰ اب اس کی طرف متوجہ ہو کے بولی۔ فاضل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میری اماں کہتی ہیں کہ بیٹا سنجیدہ صرف اس وقت ہونا جب تم نے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہو، اور دیکھو اگر تم مجھے بار بار سنجیدہ ہونے کا مشورہ دو گی تو میں تمہارے لیے ہی سنجیدہ ہو جاؤں گا۔
فاضل کی بات پہ یسریٰ نے مصنوعی غصہ دکھایا. جانتی تھی وہ یہ بات بھی مذاق میں کہہ رہا ہے. تمہاری بیوی تو بڑے فائدے میں رہے گی. شوہر کے ساتھ ساتھ اسے ایک مسخرہ بھی مل جائے گا جی بہلانے کے لیے. یسریٰ نے کہا تو اسے جلانے کے لیے ہی تھا، کیونکہ وہ سنجیدہ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. تو پھر کیا خیال ہے وہ خوش نصیب خاتون تم بن جاؤ؟ سچ میں لائف بن جائے گی تمہاری. ہر وقت تم ایک دکھی آتما بنی رہتی ہو. جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں میری، یہ کہہ کر اس نے کوفت زدہ منہ بنا کر یسریٰ کی طرف دیکھا. میری کیا؟ یسریٰ نے استفہامیہ انداز میں پوچھا. تمہیں دیکھ کے میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے، یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا. یسریٰ نے کنکھیوں سے فاضل کو دیکھا، پھر تپ کے بولی ویری فنی. یہ کہہ کے وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. فاضل تمہاری بہن کب سے گونگی ہے؟ بچپن سے، فاضل نے برجستہ جواب دیا. بچپن میں اسے گردن توڑ بخار ہوا تھا اور غلط ٹریٹمنٹ اور علاج سے وہ اپنی قوت گویائی کھو بیٹھی. جانتی ہو یسریٰ، پورا دن ہمارے گھر میں ایک موت جیسی خاموشی چھائی رہتی ہے. یہ جو اماں تمہیں اتنی باتونی لگ رہی تھیں، پورا دن بس یہ خاموشی سے اپنے کام کرتی رہتی ہیں. اور انابیہ وہ تو ہے ہی چپ، بس اماں کے ساتھ خاموشی سے مدد کرواتی رہتی ہے اور فارغ وقت میں اپنے ڈائجسٹ لے کے بیٹھ جاتی ہے. اماں میرے ڈرامے اور فلم دیکھ کر میری غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، لیکن گھر میں خاموشی رہتی ہے. اسی لیے میں نے خود کو بلا وجہ بولنے کا عادی بنا لیا ہے، تاکہ گھر میں ہر طرف چھایا سکوت ٹوٹ جائے. مجھے دیکھ کر اماں اور انو کا چہرہ کھل سا جاتا ہے. یہ بات کرتے ہوئے وہ بالکل سنجیدہ سا تھا. اس گونگے پن کا کوئی تو علاج ہوگا. پاکستان میں تو نہیں ہے، لیکن باہر کے کئی ممالک میں ہے. اسی لیے تو دن رات ایک کر رہا ہوں، تاکہ جلد از جلد پیسہ جمع کروں اور اپنی بہن کا علاج کرواؤں، تاکہ وہ خوب بولے، خوب باتیں کرے، اور اس وقت میں چپ کر کے سنوں گا. فاضل کی بات پر یسریٰ نے برجستہ کہا. کتنے پیسے چاہیے اس کے علاج کے لیے؟ یسریٰ کا ارادہ یہی تھا کہ جو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ہیں وہ فاضل کو دے دے، تاکہ اس کی بہن کا علاج جلدی ہو جائے. جتنے بھی ہوں، لیکن میں تمہارا مقروض کبھی نہیں بننا چاہتا. یسریٰ یہ سن کے اچنبھے میں آ گئی، کیونکہ یہی تو وہ سوچ رہی تھی. تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہیں پیسے کی آفر کرنا چاہتی ہوں؟ یسریٰ واقعی متعجب ہوئی تھی. یہ میری گول گول بنٹے جیسی آنکھیں ہیں نا، یہ ایکس رے مشین ہے. سامنے والے کے دل کی بات فوراً سے جان جاتی ہیں. یسریٰ فہمائشی نظروں سے اسے دیکھنے لگی. جانتی ہوں میں، تم نے تکا لگایا ہوگا. ایسے ہی اندھیرے میں تیر پھینکا جو اتفاق سے ٹھیک جگہ لگ گیا. اب تم خود کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو. یسریٰ نے فاضل کے لگائے گئے تکے پہ چوٹ کی. اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میری نظروں کا تیر سیدھا جا کے تمہارے دل پہ بھی لگ سکتا ہے، وہ بھی اتفاق سے. فاضل نے اپنی عادت کے مطابق جواب دیا. تمہاری نظروں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے فاضل، یسریٰ نے پوری یقین لہجے سے کہا. کیونکہ آج تک انڈسٹری میں واحد وہی ایک شخص تھا جس کی نظریں اسے خود پہ چبھتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تھیں، ورنہ وہاں موجود کیمرہ مین، میک اپ مین، وہاں شوٹ پر موجود سب لوگوں کی نظریں کاٹ دار ہی ہوتی تھیں. یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ بس کہہ سکتی ہوں. رومانٹک سین کو بھی تم کامیڈی کی طرح کرتے ہو، کبھی شکلیں عجیب بناتے ہو، کبھی آنکھیں ٹیڑھی کرتے ہو. تمہارے ساتھ مجھے بس رومانٹک سین کرنا حد درجے مشکل لگتا ہے، یسریٰ نے ہنستے ہوئے کہا تھا. وہ تو میں جان بوجھ کے کرتا ہوں کہ کہیں تم سیریس ہی نہ ہو جاؤ. فاضل کی بات پر حیرت سے یسریٰ نے اس کی طرف دیکھا تھا. میں اور تم سے، اور وہ بھی سیریس؟ یسریٰ نے بے یقینی سے لفظ جما جما کے کہا. فاضل ڈرائیو کرتے ہوئے اب سامنے کے بجائے یسریٰ کی طرف دیکھنے لگا. جس دن میں نے سیریسلی تمہاری آنکھوں میں دیکھ کے اظہار محبت کر دیا نا یسریٰ، پکا پہلی بال پہ ہی آؤٹ ہو جاؤ گی، محبت کر بیٹھو گی مجھ سے. فاضل کی اس بات پہ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا. بڑے دعوے سے اس نے یہ بات کہی تھی. بہت خوش فہمی ہے تمہیں. یہ محبت کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یسریٰ نے جان بوجھ کے جتایا تھا. گاڑی اب اس کے فلیٹ کے نیچے تک آ گئی تھی. چلو، یہ بھی وعدہ رہا تم سے، محبت بھی ضرور کروائیں گے تم سے.
ابھی تو اپنے گھر جاؤ اور اپنی کھڑکی سے مجھے پہنچ جانے کا اشارہ کرو، تاکہ میرے دل کو یہ اطمینان ہو جائے کہ تم باحفاظت اپنے گھر پہنچ گئی ہو، تاکہ پھر میں بھی اپنے گھر جاؤں۔ وہ پھر اپنی پوری ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ یسریٰ نے اس کی اس بات کو بھی سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ گاڑی سے اتر کے وہ اپنے فلیٹ میں چلی گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ بھول چکی تھی کہ فاضل کو اپنے پہنچنے کی اطلاع بھی دینی ہے۔ وہ کافی تھک چکی تھی، اس لیے کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ آنکھیں ابھی بند کی ہی تھیں جب فاضل کی گاڑی کا ہارن ایسا بجنا شروع ہوا کہ یسریٰ کے ساتھ ساتھ اور کئی لوگ بھی جاگ اٹھے۔ یسریٰ کو اس کی بات یاد آئی، فوراً سے بڑبڑا کے اٹھی، کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اسے تو لگا تھا ابھی تک وہ چلا گیا ہوگا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھا فرنٹ ڈور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسرا ہاتھ ہارن پر تھا جو یسریٰ کو دیکھ کر ہی ہٹایا تھا۔ ساتھ ہی وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ پاگل شخص ہے یہ بالکل، مجھ سے موبائل پہ بھی تو پوچھ سکتا تھا۔ سارے محلے کو ضرور جگانا تھا اس نے۔ یسریٰ منہ میں بڑبڑا کے دوبارہ سے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ مہرالنساء کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ 2 سال کی جھوٹی شہرت کی خاطر وہ اس موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ پہلی بار لگا کہ وہ ایک رائٹر نہیں بلکہ کسی گینگ کا حصہ ہے۔ آج اپنے گناہوں کی فہرست بہت بڑی لگ رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کے وہ واش روم میں چلی گئی، وضو کیا اور کمرے میں آ کر جائے نماز بچھا کے وہ رونے لگی۔ روتے ہوئے صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لگا کہ ہاتھوں پر اتنا بوجھ ہے کہ شاید وہ دعا کے لیے نہیں اٹھ پائیں گے۔ کبھی شرمینہ کی باتیں یاد آنے لگتیں، کبھی اس لڑکی کی جس نے بھاگ کے شادی کر لی تھی، کبھی اپنے پرستاروں کے لکھے تبصرے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے۔ میں مجرم ہوں، میں قاتلہ ہوں، میں نے نہ جانے کتنی زندگیوں کو برباد کر دیا، کتنے لوگوں کی بد دعاؤں کا سبب ہوں۔ اسی لیے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہاں، اسی لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میرا گناہ قابل معافی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اب مجھے سمجھ میں آیا، مجھے فواد جیسا اچھا اور مخلص انسان کیوں نہیں ملا۔ اگر میں اس دن فواد کے ساتھ واپس آ بھی جاتی تب بھی وہ میرا نصیب ہرگز نہ بنتا، کیونکہ میں تو بد دعاؤں کے حصار میں ہوں۔ مجھے حازم نے نہیں، مجھے لوگوں کی بد دعاؤں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں بری ہوں، میں غلط ہوں۔ کیسے میں وقت کے پہیے کو پیچھے موڑ دوں، 2 سال پیچھے لے جاؤں اور خود کو اس گناہ سے روک لوں؟ کیسے میں اپنے سارے رسائل اپنے پاس جمع کر لوں، اپنے ناول کے صفحات کو نوچ کے پھاڑ کے آگ لگا دوں؟ کاش لوگوں کے ذہنوں سے سب کچھ محو ہو جائے، وہ بھول جائیں کہ مہرالنساء کون تھی۔ مہرالنساء ہذیانی کے عافیت میں تھی، دیوانوں کی طرح چلا کر تڑپ کر رو رہی تھی۔ جب اس کے کمرے میں اس کی والدہ داخل ہوئیں، وہ جائے نماز پر بیٹھی چلاتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ مہرو کے پاس آ کے بیٹھ گئیں۔ مہرو، میری بچی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ انہوں نے نم آنکھیں لیے پوچھا۔ اپنی بیٹی کی بگڑتی حالت ان سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ مہرو انہیں خالی خالی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ امی آپ مجھ سے محبت کیوں کرتی ہیں؟ میں نفرت کے قابل ہوں، مجھے نفرت سے دیکھا کریں۔ میری وجہ سے آپ اور بابا اس معاشرے میں سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں رہے۔ امی میں نے آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑا، مجھے ماریں، مجھ سے پیار مت کریں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ مہرالنساء اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ پہ مارنے لگی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تمہارا قصور نہیں ہے مہرو، میں جانتی ہوں تم اپنی مرضی سے نہیں بھاگی تھی۔ ماں ہوں تمہاری آنکھوں میں فواد کی چاہت کی چمک دیکھی تھی میں نے۔ کیوں خود کو قصوروار سمجھ رہی ہو؟ اس کی والدہ پیار سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں امی، میں بری ہوں، گنہگار ہوں، میں نے شرمینہ کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا تھا امی۔ وہ مر گئی ہے امی، وہ مر گئی ہے، یہ دیکھیں میرے ہاتھ۔ وہ اپنے ہاتھ اپنی والدہ کو دکھانے لگی۔ مہرالنساء کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تتر بتر تھا، رنگت بالکل پھیکی سی پڑ چکی تھی۔ امی یہ دیکھیں میرے ہاتھ، ان پہ خون لگا ہے، شرمینہ کا خون۔ میں نے اسے مرنے پہ مجبور کیا تھا،
میں قاتل ہوں، میں نے ایک معصوم لڑکی کا قتل کر دیا۔ وہ روتے ہوئے بے حال سی ہونے لگی۔ اس کا سانس اس قدر پھولنے لگا کہ سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ وہ بے ہوش سی ہونے لگی۔ جب اس کی والدہ پریشان ہو کے ملازمین کو آوازیں دینے لگی۔ مہر النساء بے ہوش ہو چکی تھی۔ مہر النساء کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اسے ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا تھا۔ آکسیجن ماسک لگانے کے باوجود وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اس قدر اسٹریس لیا تھا کہ اسے سانس کا بہت برا اٹیک ہوا تھا۔ مہر النساء کی جان بچانے کے لیے اسے بہت ہیوی ڈوزز دی گئیں جو کہ اس کی ارلی پریگنینسی کے لیے نقصان دہ تھیں۔ اس لیے اس کا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔